بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 1 فروری اور دن ہے منگل کا۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا حکومت پاکستان کی طرف سے متعدد بار یہ دعویٰ کیا گیا کہ نواز شریف کو واپس ضرور لایا جائے گا، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے اپنے ہم منصب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بھی بات کرنا پڑی تو میں ضرور کروں گا۔ متعدد خطوط لکھے گئے، حکومتی سطح پر مجرمان کی حوالگی کے حوالے سے معاہدے پر بھی بات چیت ہوئی، لیکن نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے۔ یہ بات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس طرف حکومت نے توجہ نہیں دی، اور 2 سال بعد حکومت کو خیال آیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکے، اس عدالت سے جس نے نواز شریف کو باہر جانے دیا، اور ضمانت دی گئی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، اور وہ شخص جس نے ضمانت دی اس سے بھی پوچھا جائے۔ عدالت میں جانے سے پہلے یہ بہت ضروری تھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اس شخص سے بات کرتے جو ضمانتی ہے، اس سے سوال کیا جاتا کہ آپ نے ضمانت دی، کیا ہوا آپ کی اس ضمانت کا، اور نواز شریف صاحب نے جو ٹرمز کے اوپر وہ باہر گئے تھے انہیں کس حد تک وائلیٹ کیا۔ 2 سال بعد یہ سوال اٹھایا گیا، اور عدالت میں جانے سے پہلے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کیا کیا کہ خط لکھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو کہ وہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے، اور وہ 4 ہفتوں کا کہہ کر گئے، وہ واپس نہیں آئے۔ چونکہ ویورز، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اگر یہ معاملہ یہاں پر نہ اٹھایا جاتا، خط نہ لکھا جاتا، تو عدالت کے سامنے یہ بات ہو سکتی تھی کہ آپ نے کیا ضمانتی سے جو شہباز شریف صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر، ان سے رابطہ کیا۔ تو تمام جو قانونی پیچیدگیاں تھیں، تمام قانونی نکات تھے، ان کو عبور کرتے ہوئے، یعنی پورا کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان آگے بڑھ رہے ہیں، اپنا تمام لیگل جو کام تھا وہ پورا کر رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ ایک میڈیکل رپورٹ آج عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے۔ یہ میڈیکل رپورٹ میں کیا لکھا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ برطانیہ کے ڈاکٹرز جن کے ساتھ اس سے پہلے ڈیوڈ لارنس کی رپورٹس آپ نے دیکھی، ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی، لیکن اب یہ جو ڈاکٹر آئے ہیں ان کا کیا تعلق ہے نواز شریف صاحب سے، اور کب سے ان کا علاج کر رہے تھے، اور امریکہ کو ہی کیوں اس حوالے سے سلیکٹ کیا گیا کہ امریکہ سے رپورٹ منگوانی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس پر میں آگے چل کر روشنی ڈالوں گا، لیکن آپ کو بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب سے جو سوال کیے گئے تھے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے تو غالباً اب تک کوئی جواب نہیں آیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں ضرور یہ چیز جمع کروا دی گئی، چونکہ حکومت کی طرف سے کافی شور مچایا گیا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے کسی قسم کا جواب نہیں دے رہے۔ اب نواز شریف صاحب برطانیہ آ گئے، اور یہاں پر کہا گیا تھا اس ضمانتی جو ضمانت دی گئی تھی اسٹیمپ پیپر پہ کہ ہائی کورٹ کو رپورٹ جمع کروائی جائیں گی، ہائی کمیشن کا عملے کو ایکسیس دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی ایکسیس نہیں ملا، کوئی رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی۔ جو رپورٹس جمع کروائی گئی اسے رد کر دیا گیا۔ کیوں رد کیا گیا؟ کیونکہ حال ہی میں جو حکومت پنجاب کی طرف سے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹائم لائن ہے میڈیکل ہسٹری کی، یہ ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر ریکمنڈیشنز لکھی گئی ہیں، اوپینین ڈاکٹر کا لکھا گیا، لیکن ہمیں ایکسیس چاہیے ان میڈیکل رپورٹس کا جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام اوپینین بنایا گیا ہے، یہ تمام اوپینین لکھا گیا، اور جو ڈاکٹر کا اوپینین ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈیکل رپورٹس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور میڈیکل رپورٹس نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ ہمارے پاس میڈیکل رپورٹس نہیں آتی، ہم کوئی اپنا حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے، کوئی ریکمنڈیشنز نہیں دے سکتے، لہٰذا ان تک ایکسیس دینا بہت ہی ضروری ہے۔ پیٹ سکین کی رپورٹ جو ایکچول رپورٹ ہے وہ مل جائے، اس کے علاوہ جو پلیٹلیٹس کی رپورٹس تھی وہ مل جائیں، میڈیکل جو ہسٹری جس میں ان کے جو اینجیوپلاسٹی جس کا ذکر کیا گیا، میں آپ کے سامنے وہ میڈیکل رپورٹ بھی پڑھتا ہوں، اس تک ایکسیس مل جائے، لیکن وہ ایکسیس نہیں دیا گیا۔ ایک لیٹر دے دیا گیا ڈیوڈ لارنس کی طرف سے کہ وہ میرے پیشنٹ ہیں، کون کون سی ادویات لے رہے ہیں، کس سٹریس کے اندر ہیں، کیوں ہیں، اور بار بار ذکر کیا گیا ان کی اہلیہ کا کلثوم نواز کے جانے کے بعد اس کو ایک بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ پھر کرونا کا ذکر بھی کیا گیا۔ ویورز، آج جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی، میں اس کے کچھ جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ساتھ ساتھ گرافیکل جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس میں بھی آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ رپورٹ جو ہے ڈاکٹر فیاض شال کی طرف سے لکھی گئی، اور رپورٹ جو انہوں نے دی اس میں کیا، اس کے 3 سے 4 حصے ہیں جس پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلے تو یہ رپورٹ برطانیہ میں جو ڈاکٹرز تھے ڈیوڈ لارنس ان کی طرف سے آتی تھی، اب کیوں نہیں آئی، اور پھر امریکہ سے یہ رپورٹ کیوں آئی؟
ڈاکٹر فیاض شال جو ہیں انہوں نے ایک تو اپنا نام لکھا ہے اس میں, اور یہ جو ان کا کلینک ہے پینسلوینیا جارج واشنگٹن یونیورسٹی, کلینکل پروفیسر آف میڈیسن جارج واشنگٹن یونیورسٹی, وہ نام لکھتے ہیں اپنا, اور 2150 پینسلوینیا ایونیو نیو واشنگٹن ڈی سی, اور آگے ان کا نمبر ہے غالباً. آئی ایم ناٹ فیملیئر ود دی ایڈریسز ان امریکہ, لیکن یہ کچھ نمبرز ہیں. پھر ٹیلی فون نمبرز بھی اس میں موجود ہیں, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ڈائریکٹر انٹرونشنل کارڈیولوجی AHC وائٹ آک میڈیکل سینٹر سلور اسپرنگ MD, اور پھر آگے ٹیلی فون نمبرز بھی اس کے اندر موجود ہیں. 28 جنوری کی یہ رپورٹ ہے, اور پھر نیچے لکھا گیا مسٹر محمد نواز شریف, آگے ڈیٹ آف برتھ ہے 25 دسمبر 1949 کی, اور پھر آگے ایڈریسز بھی موجود ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فردر ٹو مائی پریویس میڈیکل رپورٹس ڈیٹڈ 4 سپٹمبر 2020, کوئی غالباً انہوں نے 4 سپتمبر 2020 کو کوئی رپورٹ دی تھی. آئی ایم رائٹنگ مائی میڈیکل ایویلویشن آن مسٹر شریف مائی ریسنٹ وزٹ ٹو لنڈن. پھر ان کا کوئی ریسنٹ وزٹ بھی ہوا لندن میں, جہاں پہ ان کا معائنہ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ میری جو ریسنٹ جو ایویلویشن ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, یعنی میڈیکل ایویلویشن ہے, اس کے تناظر میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کو جون 13 2004 سے جانتا ہوں, جب انہوں نے ان کی کارنری انٹرونشن کی تھی, وچ از اوبیسلی کمپلیکس پراکسیمل مڈ لیڈ ایٹ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل جدہ میں ان کا کوئی غالباً آپریشن ہوا. آئی واز آسک ٹو کم ٹو جدہ فرام یونائٹڈ اسٹیٹ ٹو پرفارم ہز پروسیجر, اور پھر مجھے جدہ بلایا گیا کہ ان کا پروسیجر جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں پہ ان کی بیلون اینجیوپلاسٹی کی آف دا لیفٹ سرکمفلیکس انسٹنٹ ایز ویل ایز ٹو ڈرگ ایلیوٹنگ اسٹنٹس ٹو رائٹلی کارنری. اچھا یہ میڈیکل ٹرمز ہیں, کوئی میں ورڈ اوپر نیچے کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت, چونکہ میں میڈیکل کا بندہ نہیں ہوں, لیکن میں صرف اس رپورٹ کو جو ہے ڈاکومنٹ کر رہا ہوں جو دی گئی ہے. اچھا 28 جنوری 2007 کو پھر انہوں نے ہسپتالوں کے نام لکھے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عدنان کا جو ان کے پرسنل فزیشین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو موجود تھے وغیرہ وغیرہ. اچھا ان کی ہسٹری دوسرے حصے میں, پہلے حصے میں انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق کیا ہے, جدہ میں کیا ہوتا رہا, میں امریکہ سے جاتا ہوں اور میری ان کے ساتھ تعلق کیا ہے, اور میں پروسیجرز کے علاوہ کون سے کر چکا ہوں. پھر انہوں نے لکھا کہ ہسٹری آف پریزنٹ النس. اچھا اب جو ان کی بیماری کی موجودہ تاریخ ہے اس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, اور پوری تاریخ انہوں نے بتا دی. 2003 میں کیا ہوتا ہے, 2004 میں کیا ہوا, 2011 میں کیا ہوا, 7 میں کیا ہوا, اور پھر 2011 میں کیا ہوا, 2016 کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ تمام انہوں نے ہسٹری دی. اور پھر 2019 کے اندر بھی انہوں نے لکھا, میں 2019 کی رپورٹ لکھ دیتا ہوں چونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگین ان اکتوبر 2019 ہی واز اگین ایڈمیٹڈ ود انجائنا ود ایلیویٹڈ پروفونیا, اگین یہ پاکستان, یہ جو میڈیکل ٹرمز ہے وائل ان پاکستان, اینڈ واز ریکمینڈڈ DAPT 1 platelet counts is greater than 50 on 23rd December 2019. PET scan showed significant, اب وہ چینجز کی وہ بات کر رہے ہیں. اچھا یہ پیٹ اسکین کا ذکر کیا گیا 2019 کا, پلیٹلیٹس کاؤنٹ کی وہ بات کریں جو پاکستان میں انہیں انجائنا پین ہوتی ہے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دا پاسٹ میڈیکل ہسٹری از آلسو سگنیفیکنٹ فار اب وہ میڈیکل ورڈ انہوں نے پھر یوز کیا ہے, اور پھر وہ ڈائبٹیز کی ہسٹری کا ذکر کر رہے ہیں, پھر وہ اور چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا یہ انہوں نے میڈیکل ہسٹری لکھ دی ہے, یعنی ڈیوڈ لارنس جو کام کر رہے تھے وہ میڈیکل ہسٹری لکھ رہے تھے, کون کون سی بیماریاں ہیں نواز شریف صاحب کو, اور برطانیہ میں ان کا علاج کیا چل رہا ہے, اور ڈاکٹر جو اپنی کیپیسٹی میں لکھتا ہے کہ میں نے ان کا کیا کیا علاج کیا اور جو ماضی میں ان کی میڈیکل ہسٹری تھی وہ یہ ہے. اچھا وہ کرنٹ میڈیکیشن بھی انہوں نے پوری لکھی ہے جو ان کو دی جا رہی ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے وہ لندن میں موجود ہیں, ہی انڈروینٹ ایکسٹینسو انویسٹیگیشن اینڈ کنفرم دیٹ ہی ہیز سگنیفیکنٹ. اچھا اب یہ کچھ بیماریوں کا انہوں نے نام بھی یہاں پہ لکھا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کووڈ کی سچویشن ہے, ڈیٹیل انویسٹیگیشن برطانیہ میں کی گئی, یعنی 2 سالوں میں انویسٹیگیشن ہی کی گئی ہے, علاج نہیں ہوا. اچھا اب علاج انویسٹیگیشن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مائی اوپینین, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پاکستان جانے کے حوالے سے لمبی بات ہو گئی, لیکن یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس رپورٹ کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بٹ مور سو ڈیو ٹو ناٹ بینگ ان اے سولیٹری کنفائنمنٹ he has improved somewhat on medical therapy, but more so due to not being in solitary confinement. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ قید تنہائی میں جس طرح انہیں ماضی میں رکھا گیا, اور حسین نواز نے یہ بات بار بار کہی کہ ان کی جو سائیکولوجیکل جو ہے وہ پروفائلنگ بھی ہونی چاہیے کہ قید تنہائی سے نواز شریف صاحب کو کیا صدمہ پہنچا اور ان کی طبیعت جو ہے وہ کیسے خراب ہوئی. اس کا ذکر اس رپورٹ میں بھی کیا جا رہا ہے. ونس کووڈ کرائسس از اوور
he should then proceed with his coronary angiography and possibly angioplasty or redo آگے مزید انٹرونشنز لکھی ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ برطانیہ کے اندر کسی قسم کی کیا کوئی سرجری نہیں ہو رہی؟ ویورز 2019 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میں پاکستان چلا گیا اور یہ کووڈ کے ارلی ڈیز کی بات ہے، اور پھر جب میں واپس آیا تو میری ایک سرجری ڈیو تھی اور تاریخ دے دی گئی 2020 کے شروع میں کہ آپ کی اپنی سرجری جو ہے وہ کریں گے. کیونکہ میں پاکستان میں تھا تو میں اسے نہیں کر سکا اور بڑی میجر سرجری تھی. پھر دوبارہ ایک تاریخ دی گئی میری سرجری کے حوالے سے، اور یہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی اس بات کا بڑا علم ہے. وہ بھی اکثر جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تمہاری سرجری کا عرفان کیا ہوا. یہ اتنی سنجیدہ سرجری تھی. انہوں نے کیا کرنا تھا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ برطانیہ میں اگر اتنی اس نوعیت کی سرجریز بھی ہو سکتی ہیں تو سرجری ہے. اور میں فور دا فیکٹ یہ جانتا ہوں کہ برطانیہ میں الیکٹیو اور نان الیکٹیو سرجریز کے حوالے سے باقاعدہ شیڈول بھی دیا گیا تھا، اور کووڈ کے دوران بہت ساری سرجریز بھی ہوئی. یعنی ایسی سرجریز جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا وہ کی جائیں گی. اور اگر یہ نہیں کی جا رہی اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کووڈ 19 کی سچویشن اگر تو یہ لائف تھریٹننگ ہے تو فوری ہونی چاہیے، اور اگر یہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے تو اس کو آپ لنگر آن کر سکتے ہیں. اگر نواز شریف، یہ کامن سینس کی بات ہے، ایک ایسی چیز جس سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ڈاکٹرز تو ایک سیکنڈ ہی لگائیں گے اس سرجری کو کرنے میں. چونکہ میری سرجری جو تھی، میری کوالٹی آف لائف جب تک افیکٹ نہیں ہوتی تو ڈاکٹرز کہتے ہیں ڈپینڈنگ آن دیئر اسکیجول اور میری مرضی کے مطابق اس کو کریں گے. میرے ساتھ خیر ایک ٹریجڈی ہوگی، میں سرجری نہیں کروا سکا. تو اس وقت اگر ڈیورنگ دا کووڈ پیک ٹائم پہ سرجری ڈیو تھی تو اب کیوں نہیں؟ اب تو جو جتنی بھی یہاں پہ صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے، کووڈ کی سچویشن پہلے سے بہتر ہے. تو مجھے کوئی اس میں نہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ انہوں نے ورڈ یوز کیا کووڈ 19 دا کرائسس ان دا ورلڈ، وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں. اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شوڈ بائی آل مینس اوائڈ ٹریولنگ اور وزٹنگ پبلک پلیسز لائک ایئرپورٹس. اچھا، اب یہ پبلک پلیسز کا انہوں نے ذکر کیا. کوئی یہ سوال ان ڈاکٹرز کے سامنے یہ ویڈیوز رکھے. نواز شریف صاحب ایکسٹینسولی لندن کے اندر دیکھے گئے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، بلکہ ماسک بھی کبھی تو نہیں پہنتے. وہ ایسے بھی دیکھا گیا، ماسک سائڈ پہ کیا، لیفٹ رائٹ جو لوگ موجود ہیں، اور ان کو کووڈ کے دوران واک کرتے ہوئے دیکھا گیا. ایک شخص جس کی آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر اور میں اوپینین نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ رپورٹ پیش کی گئی، اور اس کو اگر تناظر میں نواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے دیکھا جا سکے تو نواز شریف صاحب تو ایکسٹینسولی آتے جاتے ہیں، پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ شاید کسی نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں بتائی. وہ لوگ جو پاکستان سے آتے رہے، ایاز صادق صاحب آئے، مہمان آئے جو ٹریول کر کے آتے ہیں اور ایک ایسے ایٹماسفیئر میں ہیں جہاز کے اندر جہاں سے کووڈ ٹریول کر سکتا ہے، لوگوں کو ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ آ کے نواز شریف صاحب کو ملتے رہے. تو کیا کسی ڈاکٹر نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ جناب وہ لوگ پاکستان سے آتے رہے ہیں اور ان سے ملتے رہے ہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ تو نارمل سی ایک چیز ہے جس کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے کووڈ 19 کے اندر ٹریول نہیں کرنا، اور اگر آپ کے رسک فیکٹر زیادہ ہے تو پھر آپ لوگوں سے مت ملیں. ڈائبٹیز ہیں، ڈائبیٹک ہیں، یا پھر آپ کی طبیعت خراب ہے تو پھر آپ کو نہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اسی طرح لوگوں سے وہ اسی طرح ملتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مائی اوپینین انٹل ہی گیٹس کورونری اینجیوگرافی he should also stay in close proximity to the facilities he has been getting his treatment until the COVID-19. اچھا، اب COVID-19 کب ختم ہونا ہے یہ تو خیر دنیا کے کسی سائنسدان کو نہیں پتا کہ کب ختم ہوگا. اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ان کلوز فیسلٹیز کے پاس رہیں جہاں پہ آپ کا علاج جو ہے اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میکس ہم مور ہائی رسک کینڈیڈیٹ فار دا ڈیتھ، ریسپیریٹری فیلئر ایٹسیٹرا شوڈ ہی کانٹریکٹس کووڈ 19 انفیکشن. دیکھیں، اگر اتنی جان کو ان کو خطرہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ بالکل ان کی میڈیکل رپورٹ ہے اور ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، نہ ہی میں اس کیپیسٹی پہ ہوں کہ میں چیلنج کر سکوں. جو لکھا گیا کہ ہائی رسک ہیں، نواز شریف صاحب کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا، ابھی یہ آخر میں جو پیراگراف ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ بھی ہے. اور شاید کسی نے یہ بھی کہا کہ اٹ مے بی پرٹینٹ ٹو مینشن دیٹ اگین ڈیورنگ مائی ریسنٹ ایویلویشن آئی فاؤنڈ مسٹر شریف انڈر لاٹ آف اسٹریس اف ہی ریٹرنز ٹو پاکستان وداؤٹ انڈر گوئنگ اے ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ان لنڈن. دا اسٹریس آف لیونگ ان دا سولیٹری کنفائنمنٹ ایز ویل ایز لاس آف دا پارٹنر
which can further compromise his cardiac status before definite treatment can be rendered. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں پاکستان واپس بھیجا گیا اور قید تنہائی میں رکھا گیا تو ان کی جان کو سیریس خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس خطرے کو کیا کوئی اٹھانے کے میں رسک لے سکتا ہے، یہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، لیکن یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ مجھ سے ایکسٹینسیولی بات بھی کر سکتا ہے اور میں تمام باتوں کا جواب. چلیں ایک بات تو اچھی ہوئی، جتنا ہم نے یہاں سے پریشر ڈالا تھا اور جتنی ہم باتیں کر رہے تھے، اس سے یہ تو ہوا کہ ایکسیس تو مل گیا کم از کم. اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فون کروں گا میں اور ان سے سوالات میرے کچھ ہوں گے کہ کیا یہ لوگوں کو مل سکتے ہیں. آپ بھی فون کریں، انہوں نے میڈیکل رپورٹ تو خیر عام ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے پوچھا جائے اور اپنا تعارف کروائیں اور پوچھیں ان سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ نواز شریف صاحب اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اسی دن جاری رکھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یعنی لوگوں سے ملنا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے مراد ہے کہ لوگوں سے بھی ملتے ہیں، کیا وہ اسی طرح رکھے؟ اس پہ ضرور سوال کریں. اب ہوگا کیا ویورز؟ ہائی کورٹ میں یہ جمع کروا دی گئی ہے. لاہور سے شاہد حسین صاحب ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے، ان کی خبر تھی جنگ میں اور جیو میں آج یہ لگی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو وہاں پہ دیا. اب سوال اب یہ کیا جائے گا، ہائی کورٹ کہے گی جی رپورٹ آ گئی، اٹارنی جنرل آف پاکستان اب عدالت جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ رپورٹ نہیں ہے، یہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر ہے، یہ ایک میڈیکل ہسٹری لیٹر ہے، یہ اس میں اوپینین ہے ڈاکٹر کا جو اس نے لکھا ہے. ہمیں میڈیکل رپورٹس چاہیے، ہمیں ایکسیس دیا جائے ان رپورٹس تک جو یہاں پہ ٹیسٹ کیے گئے نواز شریف صاحب کے، جس کے بیسس پہ ہم خود انالائز کر سکیں کہ واقعی نواز شریف کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکیں، کیونکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ویورز یہ میڈیکل رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسے حکومت پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے اور اسے جعلی قرار دیا. کہ کیا الفاظ تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ ویورز یہ جب تک میڈیکل رپورٹس پیش نہیں کی جائیں گی یہ بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھا ذاتی معالج لندن میں موجود نواز شریف کی جعلی میڈیکل رپورٹس بنا رہا ہے. یہ عدالتی نظام اور قانون کا مذاق ہے. عدلیہ اس حوالے سے نوٹس لے، اور عدالتیں اگر اس پہ نوٹس لیتی ہیں تو اوبیسلی پھر وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور ڈاکٹر نے سفر کرنے سے روک دیا، ایسا لکھا گیا. بس یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. میں ڈیٹیل میں نے یہ رپورٹ پڑھی ہے. پولیٹیکل جو ہمارا ویو ہے اس رپورٹ کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے جو پولیٹیکلی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، حکومت کیا کرے گی، عدالت میں کیا ہوگا، میں اس پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بھی بناؤں گا اور اس پہ آپ کے سامنے کچھ مزید حقائق بھی رکھیں گے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا جو آپ کے سوالات ہیں، تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں سے ضرور جو ہے وہ شامل کر لوں گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.